طواف کے لغوی معنی گھومنا اور چکر لگانا کے ہیں۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ کعبہ کے گرد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف پکارا جاتا ہے۔ طواف کے لیے بھی نماز ہی کی طرح بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوستو، جو ہی کوئی مسلمان باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر حرم کے اندر داخل ہوتا ہے، جھروکوں سے اللہ کے گھر کا ہلکا سا دیدار ہوتا ہے تو دل کی جو کیفیت بن جاتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ خانہ کعبہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آنکھیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں کا ہجوم حجر اسود کی طرف سے دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے اور خانہ کعبہ کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جسے طواف پکارا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 حرموں یعنی حرم مکی اور حرم مدنی میں سے کسی ایک میں مرے گا تو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ دونوں حرمین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں قریب ہی کھڑا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اس کو اسی کے دونوں کپڑوں میں کفن دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ سر ڈھانکو، اس لیے کہ اللہ اسے قیامت میں اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ یعنی جو بھی کوئی طواف، عمرہ یا حج کی نیت سے حجاز مقدس میں گیا اور وہاں وہ اس حال میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز تلبیح پڑھتے ہوئے اٹھائیں گے تاکہ ظاہری حالت ہی سے اس کا حاجی ہونا معلوم ہو جائے، جیسے شہید کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا خون اس کی رگوں سے بہہ رہا ہوگا۔ دیگر احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ فضیلت حاصل ہوئی، اور انہی میں سے ایک نام انڈیا سے تعلق رکھنے والے سعودی عرب میں مقیم ایک ورکر اسماعیل کا تھا۔ اسماعیل سعودی عرب کے شہر ریاض میں پچھلے کئی برسوں سے ایک گروسری سٹور پر کام کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 51 برس ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنے وطن واپس جانا چاہیے اور اپنی فیملی کے ساتھ باقی ماندہ زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے جاتے ہوئے طواف وداع ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ زندگی اسے دوبارہ یہ چانس دے یا نہ دے کہ وہ حجاز مقدس میں لوٹ کر آ سکے۔ چنانچہ اسماعیل نے سعودی عرب چھوڑنے سے پہلے ریاض سے مکہ المکرمہ کا سفر اختیار کیا تاکہ وہ جانے سے پہلے ایک بار عمرہ کرے اور طواف وداع بھی ادا کر سکے۔ 51 سالہ اسماعیل مکہ المکرمہ پہنچے، اپنا عمرہ ادا کیا، طواف کیا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اسی رات شدید علیل ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ چند روز تک سخت بیمار رہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور آخر کار مکہ المکرمہ کی سرزمین پر انہوں نے زندگی کی بازی ہار دی۔ لیکن آپ اس انڈین شہری اسماعیل کی خوش قسمتی ملاحظہ کیجئے کہ وہ تو سعودی عرب کو چھوڑنے کی غرض سے آخری بار عمرہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، واپس ہندوستان جانا چاہتا تھا، وہیں پر اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ خوشبختی لکھی کہ اس نے اپنی آخری سانسیں مکہ المکرمہ میں لی اور یہیں پر جنت المعلیٰ میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اسماعیل جب قیامت کے روز اٹھایا جائے تو وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے اٹھایا جائے، اور بلا شبہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ سعادت انہی کو مل سکتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے جائے اور انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ چند برس قبل پاکستانی شہر بٹگرام سے تعلق رکھنے والے بابو لالا بھی ایک ایسے ہی خوش قسمت شخص تھے کہ جنہیں عمرہ ادا کرتے ہوئے دوران طواف اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ وہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے پاکستان سے مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں 3 دن قیام کیا، عمرہ ادا کیا، اور جب ایک روز وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو حرم پاک کی حدود کے اندر ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور ان کا جسد خاکی بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا کہ جن کی نماز جنازہ حرم پاک کی حدود میں ہزاروں مسلمان ادا کرتے ہیں، اور پھر فیملی کی اجازت کے ساتھ بابو لالا کی تدفین بھی جنت المعلیٰ قبرستان مکہ المکرمہ میں کر دی گئی۔ اور دوستو، 22 مارچ 2019 کو بھی ایک ایسا ہی روح پرور واقعہ حرم مکی کی حدود میں دیکھا گیا تھا کہ جب دنیا بھر سے آئے ہوئے فرزندان اسلام خانہ کعبہ کا طواف
کر رہے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، گریہ زاری کے ساتھ اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے ندامت کا اظہار کر رہے تھے، انہی لوگوں میں ایک خاتون بھی خانہ کعبہ کا طواف حاضری اور حضوری کے ساتھ کر رہی تھی۔ صحن حرم میں موجود کسی بھی فرد کو یہ احساس نہ تھا کہ ان کے ساتھ طواف میں مصروف خاتون اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ اچانک اس خاتون پر نزع کا عالم طاری ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے طواف کرتے ہوئے وہ صحن حرم میں گر گئیں۔ فوراً ہی طبی امداد کے لیے لوگ دوڑ پڑے۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ طواف کرنے والی خاتون کا انتقال ہو چکا ہے تو پورا صحن حرم اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ہر ایک اس کے احسن خاتمے پر رشک کا اظہار کرنے لگا۔ مسجد الحرام فورس کے اہلکار فوری طور پر مطاف میں پہنچے اور طبی معائنے سے معلوم ہوا کہ خاتون کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو کنگ فیصل ہاسپٹل کے صد خانے میں محفوظ کر دیا گیا اور بعد میں حرم مکی کی حدود ہی میں اجتماعی نماز جنازہ میں اس کو شامل کر کے مکہ المکرمہ میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ اور بلا شبہ دوستو، یہ جتنے بھی لوگوں کی داستان حیات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انشاءاللہ قیامت کے دن امن و سکون میں ہوں گے اور وہ جنت الفردوس میں مقام حاصل کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی دو حرموں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی ایک میں انتقال کرے گا تو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا، اور جو ثواب کی نیت سے مدینہ میں میری زیارت کرنے آئے گا وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں حرم مکی کی حدود میں آخری سانسیں لینے کی فضیلت تو ہے ہی، مدینہ المنورہ میں مرنا کسے پسند نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مدینے میں مر سکتا ہے یعنی یہاں آ کر موت تک قیام کر سکتا ہے تو اسے ضرور مدینے ہی میں مرنا چاہیے، کیونکہ میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جس نے اپنی آخری سانسیں مدینہ منورہ میں لیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ ہی بتائیے کہ یہ تمام فرمودات، یہ تمام بشارتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اپنے اصحاب کو بیان فرمائیں، سننے کے بعد کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کی آخری سانسیں بھی مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں آئیں؟ لیکن جان لیجئے کہ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر وہ تڑپ پیدا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں مقامات میں حاضری کا شرف بخشے، ہمیں اپنا مہمان بنائے۔ تو آپ دنیا کے جس کونے سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مان کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ملجا و مولا مان کر یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیں بھی حاضری کا شرف بخشے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس دعا کے جواب میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ کوشش ہوگی کہ حجاز مقدس سے متعلق ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔